حقیقی منافق ہے. ہر نشانیوں میں جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے، بکواس کرے اور وعدہ خلافی کرے. اور متفق علیہ حدیث تھی. دوسری متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمائے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور موفون بعہدہم اذا عاہدوا میں آپ دیکھیے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کے بعد ذکر کیا صبر کو، اور صبر وہ بہترین عمل ہے کہ جو گویا کہ تمام اچھے اعمال کی کنجی ہے. اور کسی شخص کے بارے میں اس وقت اندازہ لگایا جاتا ہے جب وہ غصے کے عالم میں یا کسی سے معاملات اور لین دین میں صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے جذبات اور اپنی زبان کے ذریعے وہ بے قابو نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کسی آدمی کے تحمل اور کسی آدمی کی بزرگی اور کسی آدمی کے متقی اور صالح ہونے اور کسی آدمی کے بڑا ہونے کے لیے اس کو غصہ دلا کے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ متقی اور صالح نہیں ہے. غصے کا آنا یہ غیرت کی بھی ایک قسم ہے. اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے حقوق اور اللہ کی احکامات کے لیے غصے کا آنا یہ ایمان کی نشانی ہے. جس آدمی کو ان باتوں میں غصہ نہیں آتا گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے اور دنیا کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ آنا اس سے منع کیا گیا ہے. یہاں پر والصابرین والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کے بعد فوراً صبر کو ذکر کیا کہ صبر ہی حقیقی طور پہ کنجی ہے تمام اعمال کی. اور صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اچھی بات اور اچھے عمل پہ مجبور کرے، یہ ہے صبر. صبر کی تعریف اور صبر کے درس میں تفصیل سے ہم نے بتایا تھا کہ صبر کا معنی کیا ہے اور صبر کی قسمیں کتنی ہیں. تفصیل سے اس چیز کو وہاں دیکھ لیا جائے. یہاں موفون اور صابرین میں ایک لغوی اور نحوی نکتہ ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو عربی گرامر کے درس کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ موفون میں حالت رفعی ہے، موفون ہے، اور اس کے بعد پھر صابرین میں حالت رفعی نہیں ہے بلکہ یہاں حالت نصبی ہے. یعنی صابرین کو صابرون ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ موفون ہے. موفون پہ صابرون کا عطف ہے، تو صابرین یہاں کیوں آیا؟ مفسرین اور اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ اہل زبان کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ وہ مدح اور ذم کے موقع پہ نسب لاتے ہیں، یعنی کسی کی تعریف اور کسی کی مذمت. مدح اور ذم. مدح کے معنی کسی کی مدح، کسی کی تعریف، اور ذم کے معنی ہے کسی کی مذمت، کسی کی برائی. ارشاد فرمایا کہ اہل زبان بعض اوقات مدح کے موقع پہ اور ذم کے موقع پہ حالت رفعی کے بجائے حالت نصبی لاتے ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں یہ ہے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. یہاں اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا بیان ہے جو علم میں راسخ تھے، تو یہاں صیغہ ہے راسخون، حالت رفعی ہے. اس کے بعد ہے مؤمنون، حالت رفعی ہے. پھر ہے یؤمنون، یہ بھی حالت رفعی ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ والمقیمین الصلاۃ، چھٹے سپارے میں آیت نمبر 162. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مثال ہے جو اسی مدح کی ہے جو مدح یہاں پہ موجود ہے. یہ تمام کام تو اچھے ہیں، لیکن صبر وہ بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کی بہرحال تعریف ہی کرتا ہے. وعدہ وفا کرنے والے یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے. اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، لیکن ارشاد فرمایا
کہ صبر کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس لیے یہاں مدح کے طور پہ صبر کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے صابرون کے بجائے صابرین کا صیغہ یہاں استعمال ہوا۔ یہ تو مدح کی مثال تھی۔ ذم یعنی مذمت کی مثال سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون، تو یہاں پہ منافقون مرجفون دو صیغے ہیں جو منافقوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور حالت رفعی ہے، لیکن جب ان پہ لعنت بھیجی گئی مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے منافقوں پہ، تو مذمت کے طور پہ اس لفظ کی حالت رفعی کے بجائے اس کلمے کی حالت نسبی کو یہاں لائے۔ ملعونون نہیں کہا بلکہ کہا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ تو یہ قرآن سے اس کی دو مثالیں یہاں بیان ہوئی، اس لیے فرمایا والصابرین، صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر سختی میں، ہر تنگی میں، ہر مشقت میں، ہر مصیبت میں، ہر اذیت میں، ہر بیماری میں، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ کی حالت ہو تب بھی یہ بے صبرے نہیں ہوتے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ خوبیاں اور یہ صفات، یہ 16 اہم بڑے بڑے کام جن کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، ایمانیات سے بھی ہے، یہ اگر 16 کام کوئی شخص کر لے، ارشاد فرمایا کہ جس قسم کے لوگ یہ 16 اہم نیکیاں انجام دے، اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یہ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں تو اپنے اچھے عمل کے ذریعے سچا کر دکھایا کہ ہاں ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، ہمارا اخلاق بھی درست ہے، ہمارا لین دین بھی صحیح ہے، تو اولئک الذین صدقوا، سچ بولنے والے اور جو کچھ کہا اس کو سچا کر دکھانے والے، جن کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول سے کہا اس کو سچا کر کے دکھایا، اس پہ عمل کیا۔ اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اللہ کی مدد، اس کے رسول کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کا نام لینے والوں کی مدد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی سچ بولنے والے صادقین ہیں۔ اور ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت، ارشاد فرمایا کہ 10 نشانیاں ان کے اندر اگر موجود ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ 10 بڑے کام، 10 بڑی نیکیاں، اسلام قبول کرنا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا، مکمل سپردگی کہ ہماری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، زندگی میں جو کچھ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ استسلام، اسلام، مسلم، یہ تمام ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ مسلم کے معنی ہیں اپنے آپ کو سرنگو کرنے والا، اور والمؤمنین والمؤمنات، اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ، نیکیاں، برابر اچھے کام یہ کرتا رہے۔ والصادقین والصادقات، اور تیسری نشانی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی جن کے بارے میں سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی ان کی تعریف بیان کرتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو پیش کرنے والے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات،
सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईन वल खाशिआत, खुशू, आजिज़ी, इंकिसारी, ये वो बेहतरीन अमल है जिससे अल्लाह ताला इंसान को बुलंद कर देता है। इरशाद फरमाए वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले मर्द, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाली औरतें, और वस्साइमीन वस्साइमात, रोजे का बयान है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का बयान है, जिक्र का बयान है। ये 10 निशानियां जिस मर्द और जिस औरत के अंदर मौजूद हो, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, दुनिया में बेहतरीन अजर, आखिरत में मग़फ़िरत। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, ये है वो लोग जिन्होंने जो कुछ कहा सच्चा कर दिखाया। जब इन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाह, तो अपने उस ईमान को अपने अच्छे अमल की रोशनी में सच्चा कर दिखाया। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो हैं कि जो मुत्तकीन हैं, जिन्होंने तकवा की हकीकत को समझ लिया और तकवा को अपना लिया। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ालल मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाहु तआला बाबु कराहति तमन्निल मौत बिसबबि दुर्रिन नज़ल बिहि वला बअस बिहि लिखौफिल फितनति फिद्दीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यतमन्नयन्न अहदुकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु यज़दाद व इम्मा मुसीअन फलअल्लहु यस्तअतिब। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व हाज़ा लफ़्ज़ुल बुख़ारी। वफ़ी रिवायतिन लिमुस्लिमिन अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यतमन्नयन्न अहदुकुमुल मौत वला यदअु बिही मिन क़ब्ल अन यअतियह इन्नहु इज़ा मात इंक़तअ अमलुहु व इन्नहु ला यज़ीदुल मुअमिन उमरुहु इल्ला खैरा। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्नयन्न अहदुकुमुल मौत लिदुर्रिन असाबह फ़इन कान ला बुद्द फ़ाइलन फ़ल्यक़ुल अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वअन क़ैस बिन अबी हाज़िम क़ाल दख़लना अला ख़ब्बाब बिन अल-अरत्त रज़ियल्लाहु अन्हु नऊदुहु वक़द इक्तवा 7 कय्यातिन फ़क़ाल इन्न अस्हाबना अल्लज़ीना सलफ़ू मضوا वलम तनक़ुसहुमुद्दुन्या व इन्ना असबना मा ला नजिदु लहु मवज़िअन इल्ला अत-तुराब वलौला अन्न अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाना अन नदअुव बिल मौत लदअउतु बिहि ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को दुनिया की जिंदगी में जिन आजमाइशों से दो चार होना पड़ता है और जो तकालीफ और इस किस्म की सूरत हाल इसको पेश आती है कि वो मशक्क़त और तंगी वाली और तकलीफ वाली होती है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उस हालत पे सब्र नहीं करते और मौत की तमन्ना करते हैं।
تو ان احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی پریشانی اور تکلیف، بیماری، آفت وغیرہ کی وجہ سے کبھی بھی اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے، الا یہ کہ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ، اگر کسی مقام پر یا کسی ماحول میں یا کسی ملک میں یا کسی جگہ رہتے ہوئے اس انسان کو اس بات کا خوف اور اندیشہ ہو کہ مجھے اسلام اور ایمان سے کفر کی حالت پر لے جایا جائے گا، مجھے مجبور کیا جائے گا، یا میں اتنا کمزور ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، اس صورت میں وہ اپنے لیے موت کی دعا کر سکتا ہے، لیکن وہ دعا اس طریقے پہ ہوگی جس طریقے پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ اس وقت بھی مجرد یا صرف یہ تمنا اور یہ دعا جو کہ بد دعا ہے نہیں ہوگی کہ اے اللہ مجھے موت ہی دے دے، اس زندگی سے تو موت اچھی ہے اور یہ وہ، اور عموماً یہ عورتوں کے ہاں زیادہ یہ پریشانی اور یہ مصیبت کے وقت واویلا اور شور وغیرہ ہوتا ہے، اور بعض مرد بھی ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ضروری ہو اور تم بہت زیادہ تکلیف اور مشقت میں ہو اور اپنی زبان سے کچھ نکالنا اگر ضروری ہی ہے تو پھر ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالو کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہم احیینی ما دامت الحیات خیرا لی، یا ان کانت الحیات خیرا لی، اور یا اذا کانت الحیات خیرا، اے اللہ احیینی، مجھے اس وقت تک تو زندہ رکھ، اور مجھے زندگی یعنی چاہیے اور میں زندگی کی تمنا کرتا ہوں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندہ رہنا فائدے والی بات ہے اور اس میں میرا دین دنیا کا فائدہ ہے اور میرے لیے خیر اور بھلائی ہے تو مجھے تو زندہ رکھ، احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اور اگر موت کا ذکر کرنا ہو تو پھر وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت دے دے، لیکن اس کے علاوہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ جس طریقے پہ یہ پہلی حدیث اس باب کی ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا یا موت کی بد دعا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر وہ نیکیوں والے راستے پہ چل رہا ہے اور نیکیاں کما رہا ہے اور وہ نیکیاں کرنے والا ہے، محسن سے مراد وہ شخص جو نیکیاں کرتا ہے، فلعلہ یزداد، تو ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو، اس لیے کہ جتنے دن زیادہ ہوں گے اس میں نمازیں پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، کوئی نیکی، یہ تمام نیکیاں لکھی جائیں گی، جتنے گھنٹے، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنے مہینے، جتنے سال، جتنا وقت، جتنے دن، جتنی راتیں، یہ اس شخص کی زندگی میں یعنی جس وقت سے یہ موت کی تمنا کر رہا ہے اس کے بعد سے جتنا عرصہ یہ زندہ رہا، اگر اس عرصے میں اس نے نیکیاں زیادہ کمائیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہے وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، اور اگر یہ اس سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اور برائیوں کی طرف یہ مائل ہے، ہو سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی یہ توفیق دے دے کہ یہ توبہ کر لے اور جو کچھ ہو چکا اس پہ ندامت کا اظہار کرے، زیادہ نیکیاں کر کے گزشتہ زندگی میں جو زیادہ گناہ ہوئے تھے ان کی اللہ کے ہاں سے مغفرت کروا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس شخص نے صدق دل سے توبہ کر لی اور اس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو توبہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنے گناہ اس نے کیے ہیں ان سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک لمحہ، ایک دن، ایک گھنٹہ بھی اگر انسان کو مل جائے اور وہ توبہ کر لے صدق دل سے، سچے دل سے، اور اس توبہ کو اللہ قبول کر لے اور اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر لے، اس لیے فرمایا کہ
اما محسنا فلعلہ یزداد و اما مسیئا فلعلہ یستعتب. اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، یعنی دعا نہ کرے. ولا يدعو به، اور نہ اس موت کے لیے وہ دعا کرے. من قبل ان یأتیہ، اس کے اپنے وقت سے پہلے. انہ، اس لیے کہ اذا مات انقطع عملہ، اگر یہ مر گیا تو عمل کٹ گیا، ختم ہو گیا. وانہ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، ایمان والے کی تعریف یہ ہے، مومن اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو. جیسا کہ ہم نے پہلے اسی کتاب میں وہ حدیث پڑھی ہے جو امام الترمذی کی سنن سے لی گئی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر یا ای المؤمن یا ای المسلم خیر، زیادہ بہتر اسلام یا زیادہ بہتر اسلام والا، ایمان والا مسلمان کون ہے، خوش نصیب آدمی اور خیر والا آدمی کون ہے، بہتر مسلمان کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب یہ تھا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اور جب یہ پوچھا گیا کہ وہ شخص کے جو اللہ کی نگاہ میں مجرموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو زیادہ ہو لیکن عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ جتنی عمر زیادہ ہو اتنے گناہ زیادہ ہو. تو یہ فرمایا کہ بدترین آدمی ہے یہ جس کی عمر بھی زیادہ، گناہ بھی زیادہ. اور وہ خوش نصیب ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ. اس لیے فرمایا کہ مومن کی زندگی اگر زیادہ بھی ہو، اس میں فائدہ ہے کہ جتنی زندگی زیادہ ہوگی اتنی اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور دوسری حدیث اس باب کی ارشاد فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کوئی تکلیف اگر ملی ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرو. فإن كان لا بد فاعلا، اگر ضرور کچھ کہنا اور دعا کرنی اور تمنا کرنی ہے تو فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. یہ دعا انسان کرے جب اسے اندیشہ ہو کسی تکلیف، مشقت یا فتنے کا. اللہم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندہ رہنا خیر ہے تو مجھے زندہ رکھ، جب میرے لیے مرنا خیر ہو تو اس وقت مجھے موت دے. اور یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور موت کے بارے میں کسی شخص کو یہ اختلاف، شک و شبہ نہیں ہے کہ شاید وہ نہ مرے. کسی بھی انسان کو، مسلمان ہو، کافر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پکا مسلمان ہو، کسی بھی قسم کا آدمی ہو، یعنی کسی بھی انسان صاحب عقل آدمی کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے. اس بات پر تو سب کو یقین ہے کہ بہرحال مرنا ہے. اور یہ بھی سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ موت کے لیے اللہ تعالی نے جگہ بھی مقرر کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا کہ ما تدری نفس بأی ارض تموت. تو اس لیے یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، مقدر، اور ان کا فیصلہ ہو چکا. اگر دعا ہی کرنی ہو تو پھر یہ دعا کرو کہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے خیر کا باعث ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا خیر کا باعث ہو تو مجھے موت دے دے. اور یہ دعا انسان ہمیشہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے. آخری حدیث جو اس باب کی ہے اس میں قیس بن ابی حازم، یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور صحابی خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے یہ تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں کہ نعود، ہم عیادت کے لیے گئے. وقد اکتوى 7 کیات، انہوں نے بیماری سے بچنے کے لیے اپنے جسم پہ 7 داغ لگوائے تھے. اس زمانے میں جو علاج ہوتے تھے ان میں ایک علاج یہ تھا کہ جسم پہ داغ گرم سلاخوں سے لگائے جاتے تھے جس سے انسان کو درد وغیرہ میں آرام ہوتا تھا. تو
لوگ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے ان تابعین دوستوں سے جو عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے ارشاد فرمایا کہ ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنیا. خباب رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی ہیں تو یہ اپنے صحابہ کے بارے میں تابعین کو بتا رہے ہیں کہ ہم جب تھے تو ہمارے جو ساتھی تھے دوست تھے ہم لوگ صحابہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ کتنے ایسے ساتھی تھے ہمارے جو گزر گئے چلے گئے لیکن انہیں دنیا کی کسی بھی چیز نے اللہ کے راستے سے روکا نہیں اور کوئی چیز انہوں نے دنیا کی کمی محسوس نہیں کی اور دنیا کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. اور فرمایا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے دنیا دے دی لیکن اس حقیقت کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت صرف یہ ہے کہ لا نجد له موضعا الا التراب. یہ مٹی ہے اور ہر چیز نے بہرحال اس مٹی ہی میں جانا ہے. یہ حقیقت ان اصحاب کے سامنے موجود تھی جو گزرے. اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ بھی دنیا کی چیزوں سے اتنے متاثر نہ ہو جانا کہ اپنی آخرت کو بھول جانا جو کہ بہرحال اس زمین کے اندر ہر چیز نے جانا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو شفا دی, یہ ٹھیک ہوئے اور اپنے گھر کی ایک دیوار یہ اس کی مرمت کر رہے تھے. تو اس سے پہلے یہ آتا ہے اس حدیث میں کہ چونکہ خباب رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی جسم میں جو داغ لگے ہوئے تھے یا تو اس درد اور اس تکلیف اور مشقت کی حالت میں یہ کہا کہ لولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به. رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر ہمیں موت کی بددعا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی تمنا اور بددعا کرتا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ان المسلم لیؤجر فی کل شیء ينفق. انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بندہ مومن یعنی مسلمان جو چیز بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ اجر اور ثواب دیتا ہے سوائے اس چیز کی الا فی شیء یجعلہ فی ھذا التراب, سوائے اس مٹی میں پیسے خرچ کرنے کے. تو وہ اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں جمع کر لی جاتی ہیں مکانوں میں اور گھروں اور دوسری اشیاء دنیا, یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا اللہ کیا کوئی اجر اور ثواب نہیں. لیکن وہ چیز, وہ مکان, وہ کپڑا, وہ کھانا, وہ ضروریات زندگی جو مسلمان اپنے لیے اس کی ضرورت ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے دوسرے کسی مسلمان بھائی کے لیے خریدتا ہے اس پہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس پہ یقیناً اس کے لیے اجر اور ثواب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.